السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظ الہ کی تحقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا معنی معبود ہے اور وہ عبادت سے مشتق ہے۔ لفظ عبادت کے معنی کی تحقیق بھی ہم پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں عبادت کی زیادہ تر 4 قسمیں آئی ہیں۔ نمبر 1 غائبانہ حاجات، نمبر 1 غائبانہ حاجات میں پکارنا، نمبر 2 نظر و نیاز دینا، نمبر 3 سجدہ کرنا اور نمبر 4 طواف کرنا۔ اگر غائبانہ حاجات میں اللہ رب العزت کو پکارا گیا اور اس سے ڈر کر یا اس سے امید رکھ کر اس کے سامنے سجدہ کیا گیا اور اس کے نام کی نظر و نیاز دی گئی اور اس کے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کیا گیا تو یہ سب کچھ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور اگر یہ امور غیر اللہ کے لیے کیے گئے، مثلاً کسی پیر کو غائبانہ حاجات میں پکارا گیا یا اس سے ڈر کر یا امید رکھ کر اس کی قبر کے سامنے سجدہ کیا گیا، اس کے نام کی نظر و نیاز دی گئی یا اس کی قبر کا طواف کیا گیا تو یہ اس پیر کی عبادت ہوگی۔ ان تمام اقسام کو کما حقہ سمجھنے کے لیے عبادت کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین کرام نے عبادت کا معنی غایۃ الخضوع والخشوع کیا ہے اور بعض نے غایۃ التعظیم کیا ہے۔ اگرچہ یہ معنی صحیح ہے مگر تشریح کا محتاج ہے، کیونکہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا درجہ ہے جس میں غایۃ الخشوع پایا جاتا ہے۔ والدین اور استاد کے لیے بھی عاجزی کرنی پڑتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لفظ عبادت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ عبادت بندگی کا نام ہے، یعنی بندہ ہونا یہ اسی ذات کے لیے ہو سکتا ہے جس کی طرف بندہ ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو اور اس کے سامنے ذلیل ہو۔ عبادت کا بہترین معنی علامہ ابن قیم نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود صلۃ غیبیۃ ای فی العلم والتصرف فوق الاسباب یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء ونداء وثناء وتعظیم ینشأ من ھذا الاعتقاد فہی عبادۃ۔ اگرچہ اعتقاد خدا تعالیٰ کے حق میں ہو کہ ہمارے حالات جاننے اور ان میں متصرف ہونے میں اللہ جل شانہ کا ما فوق الاسباب غیبی قبضہ ہے اور اسی اعتقاد کے ماتحت اللہ کریم کو پکارا جائے یا کوئی صفت و ثنا کی جائے، کوئی نظر و نیاز دی جائے یا کسی اور فعل سے تعظیم کی جائے تو یہ سب اللہ کی عبادت اور موجب ثواب ہوگی۔ لہٰذا اس اعتقاد کے ماتحت مسجد کو آنا، وضو کرنا،
دوزانوں بیٹھنا وغیرہ سب افعال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر معاذ اللہ یہ اعتقاد کسی پیر و پیغمبر کے متعلق ہو اور اسی اعتقاد کے ماتحت اس پیر فقیر پیغمبر کی طرف کی جائے، وہاں جا کر دوزانوں بیٹھے، اس پر کپڑا ڈالے، وہاں کچھ شیرینی تقسیم کرے، اس کی قبر کو بوسہ دے، یا گھر ہی میں بیٹھ کر اس کے نام پر صدقہ خیرات دے اور اسی عقیدہ کے ماتحت زندہ پیر کے ہاتھوں کو بوسہ دے یا اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھے، تو یہ سب افعال اس پیر کی عبادت ہوں گے اور اللہ کے نزدیک موجب لعنت ہوں گے۔ اور اگر اسی اعتقاد کے ماتحت قرآن مجید یا درود شریف پڑھے یا اور اعمال صالحہ نماز روزہ وغیرہ کرے تو ان کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ قرآن کریم اور نماز اس پر لعنت کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، کیونکہ وہ تو ظاہر باہر کفر کے کام کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اسی طرح فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا ہم بتائیں تم کو وہ لوگ جن کا کیا ہوا اکارت گیا، ان کے تمام کام غارت ہو گئے، وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی میں کوشش اعمال صالحہ بیکار ہوئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سورہ توبہ میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب النار۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، بہت سے نمازی ہیں جن پر نماز انہیں لعنت کرتی ہے، بہت سے روزہ دار ہیں کہ روزہ انہیں لعنت کرتا ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس جیسا سمجھ رکھا ہے؟ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں ہرگز برابر نہیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے سورہ توبہ میں سے۔ اسی طرح اگر کوئی فعل تعظیم اس مشرکانہ عقیدے سے پیدا نہ ہو، مثلا استاد، پیر اور والدین کے سامنے دوزانوں بیٹھنا، ان کی خدمت میں تحائف لے جانا سب جائز ہے، ان کے مرنے کے بعد دعا و صدقات و خیرات کرنا سب افعال مسنونہ ہیں، لیکن چند افعال امت محمدیہ میں بالکل حرام ہیں، خواہ وہ اس عقیدہ شرکیہ سے پیدا ہوں یا نہ، جیسا کہ حلف بغیر اللہ، سجدہ لغیر اللہ، کسی ذی روح چیز کی صورت بنانا، اس قسم کی اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ سجدہ تعظیمیہ اور سجدہ عبادت میں فرق صرف نیت ہے، یعنی اگر عقیدہ مشرکانہ کے ماتحت غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ عبادت ہوگا، اگرچہ اسے سجدہ تعظیمی کہے، اور اگر وہ اس عقیدہ مشرکانہ کے ماتحت نہیں کر رہا تو غیر اللہ کے لیے وہ سجدہ تعظیمی ہوگا، مگر شریعت محمدیہ میں اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ آج ہم نے عبادت کی تشریح پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم شرک کی اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.